صحیح بخاری نمبر 6442 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ انسان کا اصل مال وہی ہے جو وہ آخرت کے لیے آگے بھیجتا ہے، جبکہ جو کچھ وہ پیچھے چھوڑتا ہے وہ حقیقت میں ہے ان کے وارثوں کی دولت۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی دولت جیسی زیادہ سے زیادہ برکتیں بھیجیں جتنی کہ وہ ان کو ایسے طریقوں سے استعمال کر کے آخرت کے لیے بھیجیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔ اس میں فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ اسراف کے بغیر کسی کی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا شامل ہے۔ صحیح بخاری نمبر 4006 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ان کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا ہے تو وہ ان کے لیے دونوں جہانوں میں تناؤ اور عذاب کا باعث بن جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں۔ باب 20 تہا آیت 1-2-4۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور اگر وہ ان کو جمع کر کے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیں تو ان کو حاصل کرنے کے لیے ان سے حساب لیا جائے گا، اگرچہ ان کے جانے کے بعد دوسرے ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس کی طرف جامع ترمذی نمبر 2379 میں موجود حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے وارثین نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، جبکہ اس کو جمع کرنے والا قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اگر ان کا وارث نعمتوں کا غلط استعمال کرے تو یہ نعمت حاصل کرنے والے اور اس کے وارث دونوں کے لیے بڑا پشیمان ہو جائے گا، خاص طور پر اگر انہوں نے اپنے وارث کو نہیں سکھایا، جیسے کہ ان کے بچے کو، کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کیسے کرے، جیسا کہ یہ تھا ان پر فرض ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 2928 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا خاندان اور وہ تمام دنیاوی نعمتیں جو اس نے جمع کی تھیں ان کو اس کی قبر پر چھوڑ دیں گے اور ان کے پاس صرف ان کے اعمال باقی رہ جائیں گے۔ صحیح بخاری نمبر 6514 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو ایسے طریقوں سے استعمال کر کے نیکیوں میں بدلیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، تاکہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں ان کی تنہا قبر۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنی بقیہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے آخرت تک لے جائیں، جیسا کہ اسلام نے تجویز کیا ہے۔ بصورت دیگر وہ اس دنیا میں تندرستی کی زندگی گزاریں گے، خواہ ان کے پاس ساری دنیا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حاکم صرف انہی لوگوں کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے جو اپنی دنیاوی نعمتوں کو اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ اور ندامت سے بھرے رہیں گے۔ باب 18 الکہف آیات 103-104۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ Over 400 free ebooks, audiobooks, infographics, podcasts and blogs available on our website www.shaykhpod.com.